میں نے اس بلڈنگ میں جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ مجھے بڑے بڑے بالوں اور مضبوط جسم والا ایک نوجوان نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں گٹار کا کیس تھا اور وہ بہت گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ عمارت کے صدر دروازے سے باہر نکلا اور پیدل ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً اپنا ریوالور چیک کیا اور کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس نے مجھ پر گولی چلائی ہے۔ وہ ابھی تک گھبرائے ہوئے انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیتا ہوا گھوم کر عمارت کی پشت کی طرف جا رہا تھا۔ اس عمارت کا پچھلا حصہ انتہائی بوسیدہ اور گندا تھا۔ وہاں ایک رکشے والا کھڑا تھا۔ نوجوان جھپٹ کر اس میں سوار ہو گیا۔ میں نے بھی بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے ایک موٹر سائیکل والا دکھائی دیا۔ میں نے اس سے کہا، رکشے میں میرا ایک دوست ناراض ہو کر جا رہا ہے، مجھے ذرا اس کے پیچھے لے چلو، وہ راضی ہو جائے گا۔ وہاں جگہ جگہ گلیوں کے ٹکڑوں پر، بند دکانوں پر، چبوتروں پر اور تیسرے درجے کے چائے خانوں میں لوگ خاصی طور پر نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ گٹار والا نوجوان بھی انہی میں سے ایک ہوٹل میں داخل ہوا اور ایک خالی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی متوحش انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے چند لمحے دروازے کے نزدیک ٹھہر کر اس کا جائزہ لیا، پھر اس کی میز کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ دو آدمیوں کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے نوجوان کے پاس پہنچے اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا تھا جیسے ان کے سوا وہاں موجود ہر شخص حقیر ہے۔ میں بے نیازی سے ہوٹل میں داخل ہوا اور ان کے بالکل برابر والی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ میری پوچھ ان کی جانب تھی مگر آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھاری آواز میں بولا، تمہیں تو یہ معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ کام ہوا یا نہیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرے خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ امید تو یہی ہے کہ وہ بچ نہیں سکا ہوگا، میرا نشانہ اتنا کچا نہیں ہے۔ نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہ جانے وہ اتنا زیادہ خوفزدہ کیوں تھا۔ اچانک ہوٹل کے دروازے پر ایک آدمی اور نمودار ہوا۔ اس نے گرے رنگ کا لمبے کرتے والا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں کھسے تھے اور گھنے بالوں کو بیک کوم کر رکھا تھا۔ وہ اس انداز میں سینہ پھلا کر چل رہا تھا جیسے پنجابی فلموں میں ویلن چلتے ہیں۔ وہ بھی سیدھا اسی گٹار والے کے پاس پہنچ گیا اور اکھڑے لہجے میں بولا، ہو گیا تیرا کام؟ جی ہاں، کام تو میں نے کر۔ بکواس بند کر، پنجابی فلموں کے ویلن نے اس کی بات کاٹ دی۔ جہاں سے تو نے کام کیا تھا اس کے ساتھ والے دفتر میں بھی موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بچتے دیکھا ہے۔ وہ نشانہ تو میں نے بالکل ٹھیک لیا تھا اس استاد، مگر وہ اچانک نیچے بیٹھ گیا اور اسے یہاں سے لے چلو اڈے۔ اس نے بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کو حکم دیا، اس سے باقی باتیں وہیں پوچھیں گے۔ وہ شاید اس علاقے کا بدمعاش تھا کیونکہ کاؤنٹر والے سمیت ہر شخص سہمی ہوئی نظروں سے شلوار کے ہوئے اس والے کو گھور رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی دو چار گھونڈ لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کاؤنٹر پر پیسے دیتے وقت میں نے کاؤنٹر والے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تم نہیں جانتے؟ کاؤنٹر والے نے حیرت بھری انداز میں کہا، جیسے وہ قائد اعظم ہو۔ پھر خود ہی بولا، اس علاقے میں نئے معلوم ہوتے ہو؟ اس علاقے کا بدمعاش ہے بھورا، نام تو اس کا رفیق ہے مگر بھورا کے نام سے مشہور ہے، مگر وہ اس لڑکے کو اغوا کر رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، تو کیا کروں؟ کاؤنٹر والا بگڑ کر بولا، اس کی حمایت میں بول کر مجھے گولی کھانے یا آنتیں نکلوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، پھر مجھے ہی کو کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا اور میں وہیں سے کھڑے کھڑے چیخا، اوے بھورے ادھر آ۔ میرا لہجہ انتہائی توہین امیز تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے گردنیں موڑ کر یوں دیکھا جیسے میرے ذہنی توازن پر شبہ ہو۔ پھر بھورا مورکھ نے بیل کی طرح میری طرف بڑھا اور کاٹ کھانے والے لہجے میں بولا، کون ہے اوے تو؟ اس کے اندازے سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے پہچانتا نہ ہو۔ جس کسی نے بھی اسے میرے قتل پر لگایا تھا صرف یہی بتایا ہوگا کہ ہوٹل کے فلاں کمرے میں جو شخص مقیم ہے اسے قتل کر دوں۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ؟ میں نے دل برداشتہ لہجے میں کہا، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے وہی نوجوان مجھ پر قاتلانہ حملہ کر چکا تھا اور میں اس کی حمایت کر رہا تھا۔ وہ تو اگر گلوریا نہ ہوتی تو شاید ہوٹل کے اس کمرے میں میری لاش پڑی ہوتی۔ تو ہوش میں تو ہے؟ بھورے نے یوں پوچھا جیسے کوئی سخت گیر ماسٹر کسی شرارتی اور کن ذہن بچے سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، صورت حرام، میں نے اسے مشتعل کرنے کو کہا۔ چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر اور خوفناک خلیہ بنا کر کوئی شخص بدمعاش نہیں بن جاتا ہے، سمجھا؟ اس کے دونوں ساتھیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر بھورے نے اشارے سے انہیں روک دیا۔ تم اس حرام زادے پر نظر رکھو، اس نے گٹار والے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، اس پاگل کے بچے سے میں خود ہی نمٹ لوں گا۔ متوقع ہنگامے اور اٹھک پٹک کے پیش نظر لوگ پہلے ہی اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل گئے تھے، ہوٹل کے بہرے تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ واقعی اس علاقے میں بھورے کی دہشت ہے۔ کاؤنٹر والا گڑ گڑا رہا تھا، بھورے استاد مارنا پیٹنا ہی ہے تو میرے ہوٹل سے باہر لے جاؤں؟ میں نے ابھی دھندا شروع ہی کیا ہے، دیکھو میرے تمام گراہک بھاگ گئے اور اگر یہ مر آ گیا تو پولیس شعبے میں مجھے بھی دھر لے گی اور میرا ہوٹل بھی سیل کر دے گی۔ تو فکر مت کر رمضان، اس حرامی کو تو میں باہر ہی لے جا کر ماروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تہذیب امیز لہجے میں بولا، میں کوئی بھیڑ کا بچہ نہیں ہوں جو تو مجھے یوں پکڑ کر لے جائے گا۔ شرافت سے تو جہاں کہے میں چلنے کو تیار ہوں، مگر زبردستی کرے گا
تھا تو اپنے ہاتھ پیر ہی توڑوائے گا۔ میں جان بوجھ کر اسے مشتعل کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میں نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے وہ ہاتھ چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ استاد، اب تک تمہارا واسطہ شاید زنخوں سے پڑتا رہا ہے، میں نے چڑھانے والے انداز میں کہا، یا پھر عورتوں سے زور آزمائی کرتے رہے ہو؟ اگر واقعی استاد ہو تو اپنا ہاتھ چھڑا کر دکھاؤ، میں تمہارے ساتھ جہنم میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ استاد بھورے کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ ہوٹل سے باہر کھڑے ہوئے مجمع نے بھی سن لی تھی۔ اب یہ گویا استاد بھورے کی استادی کو چیلنج تھا۔ کاؤنٹر والا بھی منہ پھاڑے مجھے گھور رہا تھا۔ ابھی تو ہے کون؟ استاد بھورے نے ڈپٹ کر کہا، مگر اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ میں خدائی فوجدار ہوں، میں نے تہذیب کمیز لہجے میں کہا۔ یا تو اس نوجوان کو چھوڑ دو یا اپنا ہاتھ چھڑا لو، میں نے پھر بلند آواز میں کہا۔ بھورے کے ساتھیوں نے اچانک ریوالور نکال لیے۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ، ان میں سے ایک فلمی ولن کی طرح ریوالور لہرا کر بولا۔ اس مرتبہ بھورے نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، شاید وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طور مجھ سے چھٹکارا نصیب ہو۔ واہ استاد، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم ان کھلونوں کے بلبوتے پر بدمعاشی کرتے ہو۔ ایک نہتے آدمی کو تم نے قتل بھی کر دیا، تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ ایک آدمی استاد بھورے کے قابو میں نہیں آیا۔ پھر میں نے درست لہجے میں کہا، ان سے کہو کہ اپنی یہ کھلونے جیب میں ہی رکھیں، میں ان چیزوں سے مروب ہونے والا نہیں ہوں، میں تو خود انہی کھلونوں کے ذریعے روزی کماتا ہوں۔ بکواس بند کر۔ استاد کا ایک ساتھی بھنا کر کچھ آگے بڑھا ہی تھا۔ اسے شاید ابھی تک بھورے کی بے بسی کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے بھورے کی کلائی چھوڑے بغیر اپنی کلائی کاؤنٹر پر ٹکائی اور جسم کو بیلنس کر کے ریوالور والے کے منہ پر اتنی زوردار کک ماری کہ وہ الٹ کر پیچھے والے سنگی میز پر جا گرا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے 2-4 دانت ضرور ٹوٹ گئے ہوں گے۔ پھر اس سے پہلے کہ دوسرا آدمی کچھ سمجھتا، میں نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکال کر بھورے کی کھنپٹی پر رکھ دیا اور جھٹکا دے کر اسی کو اپنے آگے ڈھال بنا لیا۔ استاد بھورے، اپنے آدمی سے کہو کہ ریوالور پھینک دے، ورنہ تم وقت سے پہلے ہی دنیا سے کوچ کر جاؤ گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے ان کھلونوں سے مت ڈراؤ۔ اس سے کہو کہ ریوالور پھینک دے۔ مجھ سے مار کھانے والا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وقفے سے خون تھوک رہا تھا۔ اس کا ریوالور بھی ہاتھ سے گر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گٹار والا نوجوان بھاگنے کے چکر میں ہے۔ تو یہاں بیٹھا کیا دانت نکال رہا ہے؟ بھورے نے کاؤنٹر والے کو جھٹک دیا۔ چل بھاگ یہاں سے۔ وہ اتنی اجلت میں وہاں سے بھاگا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، بھورے نے آہستہ سے کہا، میرے ہی علاقے میں کم از کم میری بے عزتی تو مت کرو۔ اس کا لہجہ مزید دھیما ہو گیا۔ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو، میں نے بھی آہستہ سے کہا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، چلو اڈے پر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا، تاکہ تمہارے آدمی گھیر کر میرا قیمہ بنا دیں۔ استاد بھورا جب ایک دفعہ کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دوست کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کبھی وقت آیا تو تم پر چلائی جانے والی ہر گولی بھورا اپنے سینے پر روکے گا۔ چلو میں تمہاری بات پر اعتماد کیے لیتا ہوں۔ پھر میں بلند آواز میں ہنس کر بولا، کہو استاد کیسی رہی؟ میں نے اس کی کلائی چھوڑی اور ایک دم اس سے بغل گیر ہو گیا، جیسے اس سے برسوں پرانی دوستی ہو۔ تو برسوں بعد ولایت سے آیا ہے اور آتے ہی اتنا خوفناک مذاق کر بیٹھا۔ بھورا بھی بلند آواز میں بولا، اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ ابھی تک تیری یہ پرانی عادت گئی نہیں۔ اس نے میری پیٹھ پر ایک دھپ مارا۔ اگر تم بھی کیا کاغذی آدمی سال لے کر چلتے ہو، اسے دیکھو میری ایک ہلکی سی کک بھی برداشت نہ کر سکا۔ تو بلیک بیلٹ تو پہلے ہی تھا، امریکہ سے کچھ زیادہ ہی سیکھ کر آ گیا ہے۔ امریکہ سے نہیں بلکہ جاپان سے، میں نے ہنس کر کہا۔ میں نے سوچا جو کچھ سیکھ کر آیا ہوں اسے چیک تو کر لوں، بس مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تمہیں غصہ نہ آ جائے۔ میں نے لوگوں کو سنانے کو کہا تاکہ استاد بھورے کی استادی کا بھرم رہ جائے۔ اچھا باتیں چھوڑ، چل گھر چل۔ استاد بھورے نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس نے بہت تیز قسم کا کوئی عطر لگا رکھا تھا۔ اس کی بو سے میری ناک میں سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ بہت زیادہ تیز خوشبو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی اور چھینکیں آنے لگی تھیں۔ اس کے عطر کی خوشبو بھی سیدھی میرے دماغ کو چڑھ گئی اور مجھے لگاتار کئی چھینکیں آ گئیں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا۔ بھورے کے ایک ساتھی نے گٹار والے نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرا آدمی تو کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، وہ اپنے پیروں چل رہا تھا، یہی غنیمت تھا۔ استاد بھورے کا اڈا وہاں سے کافی دور تھا، کم از کم 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تو رہا ہوگا۔ ہم جو ہی اندر داخل ہوئے، بھورے کے ایک ساتھی نے جھپٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ وہ خاصا بڑا صحن نما احاطہ تھا۔ ان میں ایک طرف 2-3 چارپائیاں تھیں جن پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک ہی بڑے سے ایک تخت پر کچھ لوگ بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر ان سب نے ہماری طرف دیکھا، پھر بھورے کو دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ پھرتی سے نیچے اتر آئے اور جلدی جلدی اس پر بچھی ہوئی چادر درست کرنے لگے۔ بھورا مجھے لیے
وہ اسی تخت کی طرف بڑھ گیا۔ ہم تخت کے نزدیک پہنچے ہی تھے کہ استاد بھورے کے کچھ آدمیوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان میں وہ پیش تھا جس نے ہوٹل میں میرے ہاتھوں مار کھائی تھی۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ ہاتھ پیر کیسے چلائے جاتے ہیں، مار کھانے والا عجیب سی آواز میں بولا۔ تو نے لات مار کے میرے 3 دانت توڑ دیے ہیں۔ میں نے حیرت سے بھورے کی طرف دیکھا، وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے۔ پھر وہ گرج کر بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ تم میرے مہمان پر ہتھیار اٹھانے لگے ہو؟ مگر استاد، ان میں سے ایک آدمی آہستہ سے بولا، اس نے نصیر کے 3 دانت توڑ دیے ہیں، دفع ہو جاؤ تم سب یہاں سے۔ بھورا گرجا، ورنہ اس کے باقی دانت بھی توڑ دوں گا۔ میری وجہ سے ان لوگوں کو ناراض مت کرو استاد، میں نے کہا۔ بس اس گٹار والے کو میرے حوالے کر دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بھورا جسے ایک دفعہ دوست کہہ دے پھر مرتے دم تک اس سے دوستی نبھاتا ہے، خون کے رشتے بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے۔ میں اس سے کہنے والا تھا کہ یہ کس فلم کا ڈائلاگ ہے، مگر اس کے لہجے کے خلوص نے مجھے زبان بند رکھنے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ چونک کر بولا، تمہیں آخر اس گٹار والے کی اتنی فکر کیوں ہے؟ کیا تم کسی ایجنسی کے آدمی ہو؟ تم نے مجھے اب تک اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ تمہیں میری کس بات سے شبہ ہوا کہ میں ایجنسی کا آدمی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نوجوان سے اور کسے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ استاد نے کہا۔ پھر اس علاقے میں کسی کی جرت بھی تو نہیں ہے جو بھورے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے۔ پھر وہ چونک کر بولا، تم نے اپنا نام اب بھی نہیں بتایا۔ چھوڑو استاد، نام میں کیا رکھا ہے؟ دوست کو جس نام سے بھی پکارو وہ دوست ہی رہے گا۔ پھر میں نے اچانک کہا، تم موسیٰ خان کے لیے کب سے کام کر رہے ہو؟ بھورا یوں اچھلا جیسے اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ پھر وہ غور سے میری شکل دیکھتا ہوا بولا، اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ صحیح ہے، تم واقعی ایجنسی کے آدمی ہو۔ اب تمہیں دوست کہہ دیا ہے تو دوستی نبھاؤں گا بھی، چاہے تم مجھے پھانسی کے تختے پر ہی کیوں نہ پہنچا دو۔ ہاں، میں موسیٰ خان کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں ایجنسی کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ وہ ہوں جسے تم اس نوجوان کے ذریعے قتل کرانا چاہتے تھے۔ استاد کے چہرے پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تم کامران ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، میں کامران ہوں، اور ہوٹل ہی سے اس گٹار والے کا پیچھا کرتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔ اس کا نشانہ بلا شبہ غضب کا ہے، مگر اسے میری خوش قسمتی یا اس کی بدبختی سمجھ لو کہ عین وقت پر میں اس کے ٹارگٹ سے ہٹ گیا۔ بس چند لمحے کی بات تھی۔ مگر تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ تم پر فائر اسی نوجوان نے کیا تھا؟ وہاں تو بہت سے آدمی ہوں گے، پھر اس قسم کے نوجوان تو یوں بھی بڑے ہوٹلوں کے پاس نظر آتے ہیں۔ میں نے گولی کے رخ سے اندازہ لگایا کہ فائر سامنے والی عمارت کے کسی کمرے سے کیا گیا ہے۔ اب یہ اس نوجوان کی حماقت ہے کہ یہ وہاں سے فوراً ہی نکل بھاگا۔ اگر وہ 1 آدھ گھنٹہ وہیں چھپا رہتا ہے تو مجھے قیامت تک معلوم نہ ہوتا کہ مجھ پر فائر کس نے کیا ہے۔ واقعی تم خطرناک حد تک ذہین، طاقتور اور جیدار ہو استاد، بھورے نے کہا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے الفاظ باقی ہیں، وہ بھی تو بولو، میں نے کہا۔ مثلاً بہادر، کامران۔ استاد بھورے نے میری بات کاٹ دی۔ میرا مذاق مت اڑاؤ، میں نے تمہارا اتنا نام سنا ہے کہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ خان نے تمہارے ہی قتل کا حکم دیا ہے، ورنہ تم انکار کر دیتے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم یقین کرو یا مت کرو، میں تمہیں قتل کبھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا، میں شروع ہی سے موسیٰ خان سے کہہ رہا ہوں کہ کامران سے دشمنی کرنے کے بجائے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے تو ہماری طاقت 4 گنا ہو جائے گی۔ مگر موسیٰ خان تو تمہارا نام سن کر گالیاں بکنے لگتا ہے، پھر اب کیا ہوگا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ کیا تم میری خاطر موسیٰ خان سے دشمنی مول لے سکتے ہو؟ میرے لہجے میں تلخی تھی۔ اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں اس سے دشمنی مول لے سکتا ہوں، استاد بھورے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ فی الحال تم موسیٰ خان سے دشمنی مول مت لو، بس اس سے کہہ دینا کہ مشن ناکام ہو گیا، میں اب چلوں گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد بھورے نے ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ بٹھا دیا۔ میں تمہیں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ زندگی اور دوستی رہی تو کھانے کے بہت سے مواقع آئیں گے، میں نے ہنس کر کہا۔ تم فی الحال اس نوجوان کو سنبھالو جو مجھے قتل کرنے گیا تھا۔ ممکن ہے وہ مجھے کامران کی حیثیت سے نہ پہچانتا ہو، مگر یہ تو بتا ہی سکتا ہے کہ جس آدمی کو میں ختم کرنے گیا تھا وہ موسیٰ خان کا پرانا دوست ہے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سامنے کی یہ بات میری موٹی عقل میں نہیں آئی۔ اس نوجوان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، اس نے بندوبست پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ اس بندوبست سے اس کی مراد کیا ہے، مگر یہ اس کا مسئلہ تھا۔ اگر وہ اس نوجوان کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا تو میں بھلا کیا کر سکتا تھا؟ میں نے کچھ سوچ کر کہا، تم اس نوجوان کو ذرا یہاں بلاؤ، اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے وہ تمہارا آدمی نہیں ہے، بلکہ تم نے وقتی طور پر اس سے یہ کام لیا ہے۔ تم کیا نجومی بھی ہو؟ استاد بھورا ہنس کر بولا۔ ہاں، وہ میرا آدمی نہیں ہے، ایک آوارہ گرد ہے، مگر اس کا نشانہ بہت غضب کا ہے، میں ابھی اسے بلواتا ہوں۔ اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا، جان محمد، ذرا اس پنچھی کو یہاں بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ پنچھی میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے شانے سے گٹار کا کیس اب بھی جھول رہا تھا۔ بڑے بڑے بال کالر سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا جسم مضبوط اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اب تک سہمنے کی اور خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتا رہا ہو۔ اپنی انداز و اطوار اور خاص طور پر آنکھوں سے وہ مجھے اتنا بزدل دکھائی نہیں دیتا تھا جتنا ظاہر کرتا رہا تھا۔
کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرا نام حامد ہے، مگر آپ کو نام سے کیا؟ میں جانتا ہوں کہ اب یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں بھلا آپ کو نہیں جانوں گا؟ آپ ہی کی وجہ سے ہی تو مجھے ملنا پڑے گا۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو ملنا ہی تھا۔ اگر آپ کی بیوی عین وقت پر تکیہ نہ اچھالتی تو میری گولی آپ کی جان لے لیتی۔ ان لوگوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا اشارہ استاد بھورے کی طرف تھا۔ بس اتنا تعلق ہے کہ انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا۔ میں ویسے بھی آج کل کلاش ہو رہا ہوں، اس لیے کام کی حامی بھر بیٹھا، ورنہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے ہنس کر جواب دیا۔ باپ نے مجھے تعلیم کے لیے امریکہ بھیجا تھا، میرے پیچھے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر لوٹا تو معلوم ہوا کہ ہماری زمینوں پر میرے چچا اور تایا نے قبضہ کر لیا ہے۔ ماں تو بچپن ہی میں مر چکی تھی۔ مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، مگر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں واپس امریکہ ہی چلا جاؤں۔ مقدمے کے لیے پیسے کہاں سے لاتا؟ امریکہ کے ہی ایک شوٹنگ کلب میں میں نے نشانے بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی، وہی مہارت آج میری جان لے گی۔ تم پڑھے لکھے نوجوان ہو، میں نے کہا، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ شریفانہ زندگی گزارو گے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، چاہو تو تمہیں امریکہ بھی بھجوا دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے مذاق نہیں کر رہے تو مجھے امریکہ بھجوا دیں، میرے پاسپورٹ پر امریکہ کا ویزا موجود ہے۔ اگر میری سیٹ آج کنفرم ہو جائے تو میں آج ہی اس ملک سے نکل جاؤں گا، یہاں میرا ہے ہی کون۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں تمہیں جلد از جلد امریکہ روانہ کر دوں گا، اس وقت تک تم یہیں رہو۔ پھر میں استاد بھورے سے مخاطب ہوا، اسے فوری طور پر امریکہ بھجوا دو، ٹکٹ کے علاوہ کچھ رقم اور دے دینا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا، میں اب چلتا ہوں۔ استاد مجھے باہر تک چھوڑنے آیا، پھر بولا، کیا باقی اس لڑکے کو امریکہ بھجوانا ہے؟ ہاں بھائی، میں نے کہا، نہ وہ مجھے جانتا ہے نہ موسیٰ خان کو، اس کے یہاں رہنے میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر احتیاط کے طور پر اسے امریکہ ہی بھجوا دو، اس کی جان لے کر ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں اسے کل ہی امریکہ بھجوا دوں گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، میرا ٹیلی فون نمبر لکھ لو، تمہارا تو ابھی کوئی مستقل ٹھکانہ ہے نہیں۔ میں نے جیب سے پاکٹ ڈائری نکالی اور اس کا فون نمبر لکھ لیا۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی مجھے ایک ٹیکسی مل گئی۔ گلوریا بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی، تم بعض اوقات بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہو کامران، خود کو عقل کل سمجھنے لگتے ہو۔ میں سمجھاتی بھی رہی کہ سامنے والی بلڈنگ میں درجنوں آفس ہیں، فائر کرنے والے نے وہیں کہیں سے فائر کیا ہوگا اور چھپ کر وہیں بیٹھ گیا ہوگا، مگر تم تو کبھی کبھی بالکل بچے بن جاتے ہو، جو دھن سوار ہو گئی وہ ہو گئی۔ مل گیا فائر کرنے والا؟ تم بول چکی یا ابھی مزید بولو گی؟ میں نے منہ بنا کر کہا، اتنی ڈانٹ ڈپٹ تو سگی بیویاں تک نہیں کرتی، میں اگر چلا بھی گیا تھا تو کیا قیامت آ گئی تھی؟ 2 دفعہ کوئی کیپٹن عابد ہے، اس کا فون آ چکا ہے، 1 دفعہ کوئی کرنل صاحب بھی تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، 2 دفعہ کسی اجنبی شخص کا فون آیا تھا، میں نے اس سے نام پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ مجھے تیمور کے سلسلے میں کامران سے کچھ بات کرنا ہے اور لائن کاٹ دی۔ چلو اب میں آ گیا ہوں تو ان سب لوگوں سے بات کر لوں گا، مگر تم تو یوں بفری ہوئی ٹہل رہی ہو جیسے زو کے کسی پنجرے میں شیر ٹہلتا ہو۔ اچھا، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ تم کہاں جھک مارتے رہے ہو؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم حملہ آور کو زندہ یا مردہ ساتھ ہی لے کر لوٹو گے، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے حملہ آور کو پکڑ لیا ہے، اسے موسیٰ خان کے ایک آدمی نے میرے قتل پر مامور کیا تھا۔ اگر تم عین وقت پر مجھے تکیہ نہ مارتی تو ابھی یہاں میری لاش پڑی ہوتی اور پولیس تم سے جرا کر رہی ہوتی، یا تم میری لاش چھوڑ کر فرار ہو گئی ہوتی۔ مگر موسیٰ خان کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس ہوٹل میں مقیم ہیں؟ تم نے اگر اس آدمی کو پکڑ لیا تھا تو اس سے پوچھا نہیں کہ یہاں کا ایڈریس اسے کس نے دیا؟ ظاہر ہے اسے یہ ایڈریس موسیٰ خان کے آدمی ہی نے دیا ہوگا۔ اب وہ اس سے یہ تو پوچھنے سے رہا کہ حضور جس پتے پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملا؟ میرے انداز پر گلوریا ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہنستے بولی، تو وہ آدمی اس وقت ہے کہاں؟ کیا تم نے اسے ٹھکانے لگا دیا؟ وہ آدمی اس وقت؟ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی، اب تم ہی ریسیو کرو، گلوریا منہ بنا کر بولی۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا، دوسری طرف ناظم تھا۔ ہیلو ناظم، میں نے جلدی سے کہا، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے بول رہا ہوں، ناظم نے جواب دیا۔ تیمور اور عرفان کا کیا حال ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اب ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ویسے تم یہاں آ جاؤ تو اچھا ہے، مجھے ایڈریس بتاؤ، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ تم ایسا کرو، وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور بولا، تمہارے پاس گاڑی تو ہے نا؟ نہیں یار، میں نے جواب دیا، اس وقت میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر تم میرا انتظار کرو، میں آ جاتا ہوں۔ ناظم نے کہا، میرے پاس گاڑی ہے، بس تم ہوٹل کے لاؤنج میں پہنچو، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ کیا حال ہے تیمور کا؟ گلوریا نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ تمہیں کیوں بلا رہا ہے؟
भाई तैमूर से मिलने के लिए, और क्यों? मैंने कहा तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं लाउंज में जा रहा हूँ, वहीं से कैप्टन आबिद को फ़ोन कर लूँगा। फिर मैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, और हाँ ज़रा एहतियात रखना, ये जगह मूसा खान के इल्म में आ चुकी है, वो एक दफ़ा कातिलाना हमला करा सकता है तो दूसरी दफ़ा भी करा सकता है, मेरी फ़िक्र मत करो। ग्लोरिया ने कहा, मैं हर मामले में और हर वक्त मुहतात रहती हूँ, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं था, इसलिए खामोशी से होटल के लाउंज में आ गया। मैंने लाउंज में पहुंचकर इधर उधर नज़र दौड़ाई, नाज़िम अभी तक नहीं पहुंचा था। मैंने इस्तकबालिया के काउंटर से कर्नल साहब का नंबर मिलवाया। दूसरी तरफ फ़ौरन ही किसी ने रिसीवर उठा लिया और कर्नल साहब की भारी आवाज़ गूंजी, हेलो। मैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मुझे टोक दिया। मैंने अभी कुछ देर पहले फ़ोन किया था तो तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम मौजूद नहीं हो। मैंने तुम्हारे दोस्त का सुराग लगा लिया है, वो खैरियत से है, चाहो तो सुबह मुझसे एड्रेस लेकर इससे मिल लेना। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा, आप ये बताइए कि अब जावेद की तबीयत कैसी है? इसका ऑपरेशन हुआ है, ट्यूमर तो निकाल दिया गया है, मगर इसे अभी कम से कम 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना होगा। मगर आप तो कह रहे थे कि वो घर, मैं तुम्हें परेशानी से बचाना चाहता था, हॉस्पिटल जाकर तुम खामखा परेशान होते। इसके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तुम सुबह मुझसे मिल लो। अब सारी बातें फ़ोन पर तो नहीं हो सकती। वैसे जावेद ठीक तो है, कोई तशवीश की बात तो नहीं है। ओ यस, कर्नल साहब ने हंस कर कहा, ही इज़ ऑल राइट, बस ज़ख़म ठीक होने में वक्त लगेगा, वैसे इसकी हालत ख़तरे से बाहर है। ओके, मैं सुबह आपके पास आ रहा हूँ, खुदा हाफिज़, उन्होंने कहा और लाइन मुनक़ता कर दी। मैं रिसीवर रखकर पलटा तो नाज़िम को देखा, वो होटल के लाउंज में एक सोफ़े पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं इससे कुछ कहे बगैर होटल से बाहर निकल आया। इस दौरान में ग्लोरिया भी वहाँ पहुँच गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।